بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستانی نیاد اور اسکاٹ لینڈ کا پہلا مسلمان وزیر اعظم جس کا نام حمزہ یوسف ہے۔ آج ہم حمزہ یوسف صاحب ان کی کامیابی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ حمزہ یوسف صاحب پاکستانی نیاد ہیں اور یہ اسکاٹ لینڈ کے منتخب ہونے والے مسلمان وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے، امت کے درد کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے حقوق کے لیے اور خصوصی طور پر فلسطین کے ٹاپک پر بے پناہ کامیابی بھی حاصل کی اور فلسطین کے ٹاپک کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ اجاگر کیا۔ انہوں نے اہل غزہ کی حمایت بھرپور انداز میں کی اور کھل ڈھل کے کی اور ہر جگہ پر کی اور ہر جگہ پر فلسطین کی حمایت کی آواز بلند بھی کی۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ منسٹر منتخب ہوئے تو انہوں نے ان کا جو اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر ہاؤس تھا ادھر جو تصویر لگائی تھی وہ اپنے خاندان کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تصویر لگائی تھی۔ تو اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے اور یہ اسلام کے ساتھ کتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ حمزہ یوسف صاحب نے بے پناہ کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، لیکن جس کارنامے پر میں روشنی ڈالوں گا وہ اہل غزہ کی حمایت، ان کی سپورٹ اور ان کے حق میں جو انہوں نے جتنے بھی کارنامے انجام دیے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حمزہ یوسف صاحب نے منتخب ہونے کے بعد جب یہ فلسطین کا معاملہ چل رہا تھا، چل رہا ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنی شروع کر دی۔ مطلب جب اسرائیل والوں نے مسلمانوں پر بے انتہا مظالم ڈانے شروع کیے ہوئے ہیں تو حمزہ یوسف صاحب نے اس آواز کو بلند کیا، فری پیلسٹائن، فری فلسطین۔ اس آواز کو انہوں نے بلند کیا اور اس بات کو لوگوں کو باور کرایا۔ اپر لیول پر جو اوپر والے لوگ ہیں، جو گورنمنٹس کے لوگ ہیں، ان کو یہ بات بتانا چاہیے کہ اسرائیل والے، امریکہ والے اور برطانیہ بھی اور ان کے جتنے بھی حواری ہیں یہ سارے مل جل کر فلسطین کے مظلوم لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر مظالم کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں، یہ بوڑھوں کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون سی عورت حاملہ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون سی ماں بہن، اس کے رشتے یہ سارے کے سارے یہ ختم کر رہے ہیں، یہ سارے رشتے ختم کر رہے ہیں اور یہ مظالم کرتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ گھر تباہ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے سکول تباہ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہسپتال تباہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام اسرائیل والے کر رہے ہیں اور یہ ایک واضح طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مغرب والے ہیں یہ جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، استادوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، یہ ساری یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ساری کی ساری صرف کہانیاں ہی ہیں۔ ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ روزانہ فلسطین میں کتنے بچے شہید ہو رہے ہیں، روزانہ فلسطین میں کتنی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں، روزانہ فلسطین میں کتنی مائیں بہنیں شہید ہو رہی ہیں، روزانہ فلسطین میں کتنے بوڑھے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ان کو ابھی حقوق نظر نہیں آ رہے؟ بلکہ یہ سارے کے سارے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان حقوق کو دبایا جائے، ان لوگوں کی آواز کو دبایا جائے۔
ان لوگوں کی آواز کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، یہ سارے اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ خیر، حمدہ یوسف صاحب نے منتخب ہو کر اہل غزہ کی حمایت کے لیے واضح طور پر کہا کہ ہم اہل غزہ کے لوگوں کو یہ سہولت عطا کرتے ہیں، یہ سہولت دینا چاہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ادھر بیمار لوگ ہیں، اس کے بعد جن کے کچھ نہ کچھ اعضاؤں کو کچھ چوٹیں آئی ہیں، شدید زخمی ہیں، ہم ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو سہولیات دینا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا۔ جب حمدہ یوسف صاحب نے یہ اعلان کیا تو حمدہ یوسف صاحب کے خلاف کمپین تبھی سے شروع ہو چکی تھی کہ یہ اسکاٹ لینڈ کیا کرنے جا رہا ہے، فلسطین کے حق میں کھل کے بول رہا ہے۔ انہوں نے حمدہ یوسف صاحب کے خلاف کمپین شروع کر دی۔ سیکنڈ کام جو حمدہ یوسف صاحب نے کیا، انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کی، اہل غزہ کی حمایت میں اور اہل فلسطین کی حمایت میں انہوں نے قرارداد پیش کی، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جب قرارداد پیش کی گئی تو اسپیکر اٹھ کے چلا گیا کہ تاکہ ووٹنگ ہی نہ کروائی جائے۔ تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اوپر تک سارے کے سارے ایک ہیں، یہ جو مظالم کر رہے ہیں یہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ حمدہ یوسف صاحب نے جو قرارداد پیش کی، جنگ بندی کی، اسپیکر اٹھ کے چلا گیا، قرارداد پہ ووٹنگ نہ ہوئی، لیکن حمدہ یوسف صاحب اس کے اوپر کام کرتے رہے۔ ان کی نیت اچھی تھی، نیت اچھی تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ کریم جی آپ کا ضرور ساتھ دیں گے، اللہ کریم جی آپ کی مدد کریں گے۔ تو حمدہ یوسف صاحب نے جب یہ مزید اس پہ محنت کی تو حمدہ یوسف صاحب کی قرارداد کو کامیابی مل گئی۔ حمدہ یوسف صاحب کی قرارداد کو جب کامیابی مل گئی جنگ بندی والی، کہ حمدہ یوسف صاحب کے خلاف کمپین اور زیادہ تیز ہو گئی۔ حمدہ یوسف صاحب جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے ایک اور پارٹی سے الحاق کیا ہوا تھا، کیونکہ حمدہ یوسف صاحب کی پارٹی کے ووٹ کم تھے، صرف ایک ووٹ کم تھا، انہوں نے دوسری پارٹی سے الحاق کیا ہوا تھا۔ تو یہ جتنے بھی اسرائیل کی لابی ہے، یہ ساری امریکن لابی، انہوں نے دوسری پارٹی کو حمدہ یوسف صاحب کی پارٹی سے علیحدہ کر دیا، اور حمدہ یوسف صاحب کے برخلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، اور حمدہ یوسف صاحب کے خلاف جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو حمدہ یوسف صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ حمدہ یوسف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تو یہ سارے کے سارے معاملے کے پیچھے جو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی وہ صرف اور صرف امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور اس طرح کے جتنے بھی اور ممالک ہیں جو ان کے حواری ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، یہ سارے کے سارے اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی بندہ فلسطین کا معاملہ اٹھائے گا ہم اس کے برخلاف جائیں گے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد حمدہ یوسف نے استعفیٰ دے دیا تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد۔ تو ایک بات تو واضح ہے کہ انشاءاللہ فلسطین ضرور آزاد ہوگا، اور چاہے یہ جتنی مرضی تدبیریں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، لیکن جو اللہ کریم جی کی تدبیر ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ کریم جی انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ، اور فلسطین کے مسلمان انشاءاللہ آزادی حاصل کریں گے اور اپنا وطن دوبارہ اسی طرح انشاءاللہ شاد و آباد ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے ہیرے کبھی حمدہ یوسف کی شکل میں اور کبھی کسی اور کی شکل میں آتے رہیں گے، اور ہم سب اپنے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اپنی استطاعت سے بڑھ کے کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک اور جو بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو بڑی اچھی لگے گی، کہ جب حمدہ یوسف صاحب نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے جو اپنی پہلی تصویر اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا تھا الحمدللہ۔ تو یہ بات سے بھی بڑا اچھا تاثر جاتا ہے کہ وہ اس حال میں بھی اللہ کریم جی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے بھی آپ کو ایک اور جو اچھا عمل آپ کو دیکھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کریم جی کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کریم جی جو چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کبھی بھی نہیں چاہ سکتے۔ بے شک اللہ کریم جی حمدہ یوسف صاحب ان کی فیملی کو اس کا اجر عطا کریں، اور اس طرح کے جتنے بھی ہیرو ہیں فلسطین کے حق میں اللہ کریم جی
ان کی غیبی مدد فرمائیں، ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جی ان کے لیے خیر فرمائیں، اور اللہ کریم جی فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائیں، ان کو ڈر سے پاک، خوف سے پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کو استقامت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جی ان کو مزید صبر عطا فرمائیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان کیسا ماشاءاللہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آخر پر حمزہ یوسف کے لیے بھی، اس طرح کے باقی بھی جتنے بھی ہیرو ہیں، ان کے لیے اچھی دعائیں، اچھی نیک خواہشات، اور یہ بھی کہ اللہ کریم فلسطین کو آزادی اور کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔